دردمندانہ جو اپیل آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم نے افطاری کے لیے، سحری کے لیے بازار سے سامان لانا ہے، چیزیں لے کے آنی ہے۔ اس میں ہم نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، وہ یہ کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غیر مسلم جو سب ایک ملے ہوئے ہیں، قرآن نے 1400 سال پہلے کا بتا دیا، آپ علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ یہود و نصارہ یہ دونوں ایک ہیں۔ آج امریکہ کیوں اسرائیل کے ساتھ ہے؟ کیوں ان کی ایک بات ہوتی ہے؟ ان کے بیان کیوں ہوتے ہیں؟ یہ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ سب ایک ہے، یہ عالم کفر اسلام کے خلاف یکجا ہے۔ تو آپ نے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے، ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے اور اپنی مصنوعات کو استعمال کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ان کی متبادل چیزیں موجود نہیں ہیں، بلکہ یہ فلیکس آپ کے سامنے لگا ہوا ہے۔ بلکہ آج تو انٹرنیٹ کا دور ہے، معلومات عام ہے، آپ کو متبادل چیزیں مل جائیں گی، لیکن آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ 2 سال سے جو ہمارے مسلمان بھائیوں کا خون بہایا جا رہا ہے، ان کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، ان کو بارود میں نہلایا جا رہا ہے۔ کیا آپ نے وہ غزہ کی تصاویر نہیں دیکھی؟ 2 سال پہلے کا غزہ، عالی شان عمارتیں، لیکن کفار کے بارود نے، کفار کے میزائل نے وہ غزہ ملیا میٹ کر دیا۔ ہمارے مسلمان بھائی ہے نا، میں نے اور آپ نے یہ سرٹیفکیٹ نہیں دیا، قرآن ہمیں یہ درس دیتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، جب کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا مسلمان اس تکلیف کو دور کرتا ہے۔ اس کی مثال اسی طرح ہے جس طرح جسم کا کوئی ایک حصہ، مثال کے طور پہ آنکھ میں اگر درد ہے تو سارا جسم اس درد کو دور کرنے میں لگتا ہے، ہاتھ دوائی کھانے میں استعمال ہوں گے، پاؤں ہاسپٹل کی طرف جانے میں استعمال ہوں گے، الغرض سارا جسم اس کام کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ آنکھ جو جسم کا ایک حصہ ہے اس کی تکلیف کو دور کیا جائے۔ اسی طرح سب مسلمان ایک جسم ہے، ایک ہے، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا ہوگا، ان کی مشکل کو اپنی مشکل کو سمجھنا ہوگا۔ جب ہم یہ کریں گے، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے، مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی سرخرو کریں گے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہم سے وعدہ ہے۔ اور اقبال نے بھی لکھا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر، کہ دنیا کے مسلمان اگر یکجا ہو جائیں، اگر متحد ہو جائیں، جس طرح آج عالم کفر ایک صف میں نظر آ رہا ہے، مسلمانوں کے مد مقابل نظر آ رہا ہے، اسی طرح اگر مسلمان ایک صف میں اکٹھے ہو جائیں، ان کے سامنے سینہ سپر ہو جائیں، تو کفار کی یہ مجال نہیں ہے کہ مسلمانوں کے آگے ٹک جائے۔ مسلمانوں کی تو یہ شان تھی کہ 313 ہزاروں کو بچھا دیتے تھے۔ مسلمانوں کی تو یہ شان ہے، وہ تو میں 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ آج یہ چند سال پہلے میں افغانستان میں لیے چلتا ہوں، کون لوگ ہیں؟ پہاڑوں میں رہنے والے ہیں، ان کے گھر چھین لیے گئے۔ افغانستان میں امریکہ کی حکومت، امریکہ کا ہتھیار پورا، حتیٰ کہ اسلامی ملک بھی اس جنگ میں شریک ہوئے، لیکن ان مسلمانوں نے ہمت نہیں ہاری۔ تو آپ نے گزشتہ سال میں دیکھا کہ افغانستان کو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی۔ صرف کیا چیز؟ ان افغانیوں نے مل کے کھڑے ہو گئے، دین اسلام کو نہیں چھوڑا۔ اسی طرح ہم نے اپنے مظلوم مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے۔ آپ نے شام کے مسلمانوں کو دیکھا کہ اللہ رب العزت نے انہیں بھی آزادی عطا فرمائی، اس لیے ہم نے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ ان کے اکیلے کی لڑائی نہیں ہے، ان کی ذاتی لڑائی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ کافر بیت المقدس جو قبلہ اول تھا، جہاں مسلمان رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے۔
مسلمانوں کا مقدس مقام ہے، یہ اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اہل فلسطین کی لڑائی نہیں ہے۔ اگر انہوں نے اپنا خون دیا ہے، اپنے بچوں کا خون دیا ہے، اپنی بیویاں قربان کی ہے، اپنی گرفتاریاں دی ہے، اپنے گھر بار قربان کیا ہے، تو ہم کم از کم بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں کہ اسرائیلی مصنوعات اور کفار کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں اور مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا ثبوت دیں۔